کے لیے تو قربانی کی عید بھی بڑی مشکل ہوتی ہوگی کہ کس کے گھر پر قربانی کریں, کون سی بیگم کے گھر پر قربانی کرتے ہیں آپ, یا تینوں ہی پھر ساتھ ہی رہتی ہیں؟ ساتھ اگر تینوں رہیں گی تو میں کہاں رہوں گا, یہ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم تینوں دونوں چاروں کو ساتھ رکھیں, میں کہتا ہوں پھر خود کہاں رہو گے, یا تو اپنے لیے ایک ہیلمٹ لے لو اچھا سا گھر میں داخل ہونے کے لیے. تو آج کل تو دو بہنیں اکٹھی نہیں رہتی گھروں میں, دو سوکنے کہاں رہیں گی, تو الگ الگ کا ہی کانسیپٹ ہے ہمارا. اب ویسے آپ کس گھر میں کون سی بیگم کے گھر پہ قربانی کرتے ہیں اور کیا لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں سب کا حصہ ڈلتا ہے, ایک بچھڑا آتا ہے اور اس میں سارے گھر والوں کا حصہ ہوتا ہے, تو وہ حصہ بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. تو سب کی طرف سے ایک ایک حصہ اپنے حصے سمیت میں ڈالتا ہوں اس میں, اور وہ گوشت ڈیوائیڈ ہو کے سب گھروں میں پہنچ جاتا ہے. ایک خواتین کو تو ایک یہ بھی شوق ہوتا ہے نا ان کے گھر کے باہر جو ان کا جانور آیا ہے وہ بندھا ہوا ہو, تو پھر آپ کس کے گھر کے باہر کھڑا کرتے ہیں؟ جی ہاں, آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کسی الگ الگ رہتے ہیں. میرے نہیں میرے تینوں گھر قریب قریب ہی ہیں, یہ آپ خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں ٹھیک ہے, میرے تینوں گھر قریب قریب ہیں. اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں, لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ بچڑا پھر تینوں گھر کے بیچ میں بن جاتا ہے. ایک جانور ہم ہر دفعہ ایسا ہی لے کر آتے ہیں جو ذرا پخراٹی نہ ہو اور معصوم سا ہو, یعنی مارے نہیں, بچے اسے گھما سکیں. آج کا جو دن ہے نا وہ اجتماعی طور پر اور پورے پاکستان میں یوم سسرال کے طور پر منایا جاتا ہے, تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا. عید کے دوسرے دن تمام تینوں بیگمات کی خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے گھر آپ کے ساتھ جائیں, تو پھر آپ کیسے مینج کرتے ہیں, کس کے گھر جاتے ہیں؟ جی مینیج ایسے کرتے ہیں کہ بھائی جو ہم نے ترتیب لگائی ہوئی ہے, سب سے پہلا نمبر پہلی کا, پھر دوسری کا, پھر تیسری کا, یہ نمبر یہ ایک ترتیب دماغ میں ڈال دی ہے کہ سفر بھی ایسا ہی ہوگا. جب میں کہیں ٹریولنگ کے لیے جاؤں گا تو سب سے پہلا نمبر فرسٹ کا, پھر سیکنڈ کا, پھر تھرڈ کا. اس ترتیب پہ میں نے چلایا ہوا ہے, اس میں پھر کسی کو اشکال یا اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک ترتیب ہے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے, فسادات وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ کسی ترجیح کے بغیر جب آپ کسی کو ترجیح دینے لگتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی, تو پھر ظاہر ہے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے چوتھی ہو گئی آپ کی, تو پھر تو عید بھی 4 دن کی ہوگی مفتی صاحب. وہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ بقرعید 4 دن کی ہوتی ہے, کچھ ایک مسلک میں یہ بھی ہے, تو دیکھیں گے وہاں سے کوئی گنجائش نکال لیں گے ہم. اچھا مفتی صاحب, یہ عید جو ہوتی ہے نا وہ کھانے پینے کی ہوتی ہے, تو کون سی بیگم کے ہاتھ کی ڈش آپ پسند کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی آپ نے نمبر لگائے ہوئے, پہلے دن اس کا کھانا, دوسرے دن اس کا, اور تیسرے دن اس کا. دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ اگر میں نے بتا دیا نا کون سی وائف کھانا اچھا پکاتی ہیں, تو بقیہ 2 کے لیے پھر میرے لیے گھر میں عید میری ساری برباد ہو جائے گی. میں کچھ وضاحتی بیان ہی دیتا پھروں گا کہ میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب یہ تھا. تو کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں, 2-3 شادیوں والے ہر بات بتا نہیں, وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں, یہ اسی طرح کا سوال ہے. تو یہ بات آپ کسی کو بھیج دیں, یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے نا, اس کے کان میں بتا دوں گا میں. صحیح ہے. اچھا جی مفتی صاحب, ہم دکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو, آپ جم بھی کرتے ہیں, سوئمنگ بھی کرتے ہیں, مسجد کو بھی وقت دیتے ہیں, پڑھانے بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ, ساتھ ہی 3 شادیاں بھی ہیں, اب چوتھی شادی بھی آپ نے کرنی ہے, تو کیسے مینج کریں گے؟ یہ چوتھی کا پلان آپ نے کینسل کر دیا ہے؟ دیکھیں جو آدمی سارے کام کرتا ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے. جو اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا, جم نہیں جاتا, جاگنگ نہیں کرتا, وہ شادیاں بھی نہیں کر سکتا. جو صحت کا خیال نہیں رکھتا وہ مذہب پہ بھی عمل نہیں کر سکتا. جب تک میرا ایک نظریہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. احب الی اللہ کے الفاظ میں ہے کہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور سے. تو میں نہیں کہہ رہا میں کوئی پاورفل آدمی ہوں, طاقتور آدمی ہوں, لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. صحت اچھی ہوگی تو آپ خوش مزاج ہوں گے, سارے کام آپ کر سکیں گے, آپ بیویوں کی ٹینشن بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ مذہبی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ صحت کو بھی ٹائم دیں, ایکسرسائز بھی کریں, اور باقی کام بھی آپ کریں. جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی ان کی ہے ہی نہیں, وہ ہر چیز میں ٹھس ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ نہ مذہب میں آگے جا سکتے ہیں, نہ وہ گھر کو مینج کر سکتے ہیں. آپ
کہ جو یہ 3 شادیوں 4 شادیوں والے بیانات ہیں اس میں تو تمام نوجوان جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے ہیں بالکل. سب جس سے بھی کوئی بات کرو تو آپ کا کوئی بیان اٹھا کے دکھا دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں ذرا آپ یہ جو آپ کی باتیں سن کر پھر شوق بھی رکھتے ہیں کہ اسی سنت کو بس ادا کر دیا جائے, تو ان کو ذرا یہ تو بتائیں کہ جب آپ 3 اور 4 شادیاں کرتے ہیں تو پھر اس میں کتنا اخراجات کتنے ہوتے ہیں, خرچے کتنے ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں. دیکھیے, جب بھی کسی حکم کو آپ ادھورا لیں گے نا, اسلام کا حکم, میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں آپ کو, ایک زبردست. ایک شخص انٹرویو کے لیے گیا تو دیکھا کچھ مزدور کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے درخت کے لیے نا, اور گڑھا کھودتا ہے, مٹی باہر نکالتا ہے, تو دوسرا اس میں مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر رہا ہے. تو یہ حیران ہوا, یار ایک گڑھا کھود رہا ہے دوسرا اس کو بند کر رہا ہے. تو پوچھا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو پہلے نے کہا بھائی مجھے گورنمنٹ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہاں ایک درخت کا ایک پروجیکٹ ہے, اتنے 1000 درخت لگانے ہیں یہاں پہ, تو میں درخت لگانے کے لیے میں گڑھا کھود رہا ہوں. دوسرے سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میرا کام ہے جب گڑھا کھد جائے تو اس کو پھر مٹی سے بھر دینا. تو کہا ہے اور درخت والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. تو جب بھی کسی کام کو آپ کمپلیٹ نہیں کرتے, آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے, تو یہی حشر ہوتا ہے کہ محنتیں ضائع ہوتی ہیں. تو اسلام نے اگر 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی اجازت کیا بلکہ ترغیب دی ہے, تو اس میں عدل کی شرط اللہ نے لگائی ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر 2 کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو, بلکہ ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کہ کتنی ارننگ میں کتنی بیویاں پالی جا سکتی ہیں, اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس خاندان کی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں. اگر آپ کی ارننگ 1 لاکھ ہے تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی ارننگ یا جس کی ارننگ 50,000 ہو, آپ اس کے حقوق آرام سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن مفتی اگر صاحب آپ کی ارننگ 10,000 ہے تو آپ ایسی باپ سے کمپیریزن کر رہے ہیں سر, تو بہنیں جو ساتھ ہوتی ہیں وہ تو اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی ہیں, بیویاں یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں اگر ساتھ ساتھ رکھ لی تو مسئلہ ہو جائے گا, تو یہ کمپیریزن سر کیسے ہوگا؟ نہیں, دیکھیں بیویاں 3 یا 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس خاندان سے لا رہے ہیں نا. ہر عورت کا اسٹینڈ دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے عاشروہن بالمعروف. جو بیویوں کے اللہ نے جو حقوق بیان کیے نا اس میں عرف کا دخل ہے, اور فقہا نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ جس اسٹینڈرڈ کے گھر یعنی جس لڑکی سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کا لائف اسٹینڈرڈ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جس کے گھر میں نوکر کام کرتے ہیں, وہ لوگ ان کے ہاں گھروں میں عورتیں کام کرتی نہیں ہیں, یعنی ان کا معیار زندگی اتنا بلند ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے, کسی نوکر کا انتظام کرے. یعنی اگر وہ نوکر کا انتظام نہیں کرتا تو وہ ظالم کہلائے گا, وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے.